کیا ہوا ہے جو آپ نے عمران خان کے ساتھ ان کے سارے حقوق لے لیے ہیں، ان کے کیسز لگا نہیں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بھول نہ جائیں. اچھا، جو وکلا اندر ملاقات کر کے آئے ہیں خان صاحب سے، تو خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا ان کی صحت کے بارے میں، کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن آپ خود بتائیں کہ آپ کو آئسولیٹ کر دیں، آپ کے سارے حقوق لیتے جا رہے ہیں، ان کے کیسز لگا نہیں رہے. تو انہوں نے بھی یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ یہ نتائج ہیں 26ویں ترامیم کے، کہ ججز کو آپ نے بالکل ان کی حالت یہ کر دی ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں وہ جیل کی انتظامیہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہے. تو یہ جوڈیشری کا یہ نتائج ہے نا. اور اگر ان کو آرڈر آ رہے ہیں کہیں سے کہ کیس نہ لگاؤ، تو جج کورٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور لیکن ہم باہر بیٹھ کے جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا پتا ججز کے اوپر کیا پریشر ہے. یہ ملاقات جمعرات کو ہے کہ آپ کو دوبارہ نہیں، ہماری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پچھلی دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا تھا اور پھر دھوکہ دے دیا اور نہیں ملاقات کروائی. جمعرات کو دیکھیں تماشا نہیں بنا دیا. آپ کے اپوزیشن لیڈرز، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے نمائندے، وہ جمعرات کو آتے ہیں. انہوں نے ہمیں بھی جمعرات کا ٹائم دے دیا. اب ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگوں کی یہ کس کی تذلیل کر رہے ہیں؟ یہ پوری پاکستان کی. یہ آپ کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر، آپ کے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر، آپ کے نیشنل اسمبلی کے کروڑوں لوگوں کے نمائندے، ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں، جو پاکستانی قوم ہے، یہ ان ان کے ساتھ تماشا لگائیں گے. ابھی آپ پھر یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں یا ابھی بیٹھے ہیں؟ نہیں، ابھی ہم جائیں گے اسلام آباد اور کل ہائی کورٹ میں جائیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمیں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ان کو حوصلہ دینا ہے کہ آپ اگر کھڑے نہیں ہوئیں گے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. اور یہاں بیٹھے ہم اس لیے ہیں تاکہ عمران خان کو پتا ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور آپ ان کو بھول نہ جائیں. میڈم، ابھی SHO صاحب آپ کو قائل کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کی مجبوری ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں وہ یہ جو یہاں پولیس ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی، بڑے تمیز سے کرتے ہیں. تو پھر ہم بھی ان کا لحاظ کریں. انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پر بڑا پریشر ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا، تو ہم بھی نہیں ان کا بھی خیال کریں گے. ہم آج چلے جائیں گے اسلام آباد اور کل پھر ہائی کورٹ جائیں گے. جج ڈوگر صاحب، جج چیف جسٹس ڈوگر کے عدالت میں جائیں گے اپنی پٹیشن لے کر، تاکہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ جیل انتظامیہ تو ان کے نہیں آرڈرز مان رہی. تو جج صاحب اس کے بارے میں کیا کریں؟ کیونکہ توہین عدالت، کوئی شو کاز نوٹس، کسی کو جیل میں ڈالیں گے. یہ تو ہر کورٹ میں ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نا. لاہور چلے جائیں، ATC میں چلے جائیں، وہ پولیس والے آتے ہیں، کبھی ریکارڈ نہیں لاتے، کبھی انویسٹیگیشن آفیسر نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ توہین تو ججز ہی کی ہو رہی ہے نا. ہر کورٹ میں اس وقت ججز کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور کون کروا رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم بھی کر رہے ہیں. اور اس سے بڑی آئین کے مطابق یہ غداری میں آتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ لائر سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا نا جب کورٹ آرڈرز کی توہین ہوتی ہے یا ان کو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کی پھر کوئی سزا ہوتی ہے 6 ماہ سزا ہے نا. تو ابھی تک تو کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو بھی نہیں ہوئی. جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہونی چاہیے سزا. یہ تو جج کو بہتر پتہ ہونا چاہیے جو ان کے آرڈرز نہیں مان رہے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم صبح جائیں گے ہائی کورٹ اور جج صاحب کے پاس جائیں گے. جمعرات کو دوبارہ آئیں گے آپ لوگ یا نہیں؟ جج جمعرات منگل کا دن ہے. جمعرات کو تو وہ آئیں گے ہمارے پولیٹیکل لوگ، وکلا نہیں، پارٹی کی ڈیٹ ہوتی ہے. سوچیں آپ کے اپوزیشن لیڈر کروڑوں لوگوں کے نمائندے آتے ہیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمیں کہہ دیں کہ جی آپ نہ آئیں؟ کوئی کہتا بھی نہیں ہے. آپ ہمیں کہہ دیں کہ آپ نہ آئیں، ہم نے آپ کو ملنے نہیں دینا.
एक दफा नहीं हम गए हैं वहाँ पे, एक दफा कहते हैं आप इंतजार करें, मतलब ये कोई तरीका है? अब आएंगे वो जो आपके ऑपोजिशन लीडर्स आएंगे सारे, आपके पाकिस्तान के मतलब पूरी नेशनल इतनी बड़ी पार्टी के लीडर्स आएंगे, उनको ये 4-4 घंटे बाहर बैठा देते हैं गेट के ऊपर, और ये नहीं बताते कि हमने आपकी मुलाकात नहीं करने देनी। 5 बजेंगे जी, अब तो जेल का टाइम खत्म हो जाए, अब आप घर चले जाएं। ये आप इनकी पॉलिटिकल लोगों की तस्दीर नहीं कर रहे, ये आप पूरे पाकिस्तानी कौम को इंसल्ट कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं हम इनको क्या समझते हैं, इनको हम कीड़े मकोड़े क्या कुछ भी नहीं समझते। ये आपकी ये औकात है, वो ये आपको बता रहे हैं। तो ये अगर हमें कबूल है तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हम इमरान खान इसलिए जेल में बैठे हुए हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये आपने जुल्म नहीं कबूल करना, आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, आपने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना है। आज हम जजेस के लिए खड़े होना है, हम सबको मिलके, अगर नहीं खड़े होंगे ये बेचारे कैसे हमें इंसाफ देंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तानी भी पिटीशन दायर करेंगे इंशाल्लाह।